الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 7واں سپارہ پڑھا جا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کئی نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب جوئے سے اپنے آپ کو بچا لو، بتوں کی عبادت سے بچا لو، فال سے بچا لو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ خمر مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کا معنی کیا ہے، کل مسکر خمر، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے، اور کل خمر حرام، اور ہر خمر حرام ہے، یعنی جس سے بھی نشہ آتا ہے، وہ نشے والا پان ہو، چرس ہو، افیم ہو، شراب ہو، گٹکا ہو، نشے والی چیز ہو، سیسا نکل آیا ہے، جتنی بھی چیزیں جو نشہ آور ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اور نشے کے ساتھ ہی اللہ نے جوئے کا بھی تذکرہ کیا، فاجتنبوہ، جوئے سے بھی بچ جاؤ۔ جوئے سے خباثتوں کا آغاز ہوتا ہے، بچے شیاطین کے ہاتھے چڑھتے ہیں، جوئے سے کام شروع ہوتا ہے، گیموں میں جوا ہے، کرکٹ میں جوا ہے، اب تو ماشاءاللہ موبائلوں پہ جوا نکل آیا ہے۔ عام طور پہ بچوں میں یہ ہوتا ہے جی ہم اکٹھے کھیلتے ہیں تو پیسوں کے اکٹھے ہی کھا لیتے ہیں، تو یہ جوا ہی ہوتا ہے۔ ایک ٹیم کے پیسے ہوں تو سارے مل کے کھائیں، پیسے کس کے ہوں جو ہارے گا، تو جوا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جوا ہی ہے۔ اسی طرح ٹورنامنٹ نکل آئے ہیں، سب پیسے اکٹھے کر کے ایک انعام رکھتے ہیں، جو جیتے گا لے جائے گا، یہ جوا ہے سب۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیمات دینی چاہیے، ہم جو چاہتے ہیں دعائیں بھی کرواتے ہیں جی بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کریں، تو اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں سے اپنی اولادوں کو بچاؤ تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ آگے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا بالتفصیل تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا اپنی قوم کو تم نے کہا تھا، تم نے بولا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں الہ بنا لینا؟ اب ادھر ایک بات قابل غور ہے کہ من دون اللہ، اکثر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد تو بت ہیں کہ اللہ کے سوا بتوں کو شریک نہ کرو، تو ادھر اللہ رب العزت نے من دون اللہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، تو من دون اللہ سے مراد اللہ کے سوا سب ہیں، وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا
تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے، میں نے تو وہی ان تک پہنچایا تھا جو تو نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے رحم کی اپیل کریں گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی، انہوں نے بھاگ کے کہاں جانا ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو ہر کام پہ غالب ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے قرات کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچے تو آپ پڑھتے گئے، بار بار اس کو پڑھنے لگے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بھی اپنی امت کی رحم کی اپیل کریں گے۔ آپ ساری رات ہی پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، رات کا جب آخری حصہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، لیکن اللہ کئیوں کا تذکرہ ایسے پسند کرتا ہے، کئیوں سے اللہ پیار اس انداز سے کرتا ہے، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیوں روتے ہو۔ جبریل امین تشریف لائے، اللہ نے بھیجا ہے، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بھی آنسو تھم نہیں رہے، اور آپ یہی کہہ رہے ہیں ربی امتی ربی امتی، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی سفارش اس انداز سے کریں گے تو میں اپنی امت کی سفارش کس انداز سے کروں گا؟ مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل امین اللہ کے پاس واپس گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اپنی امت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پھر بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو کہو انا سنرزیک فی امتک یوم القیامہ، آپ غم نہ کریں، ہم قیامت کے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ جیسے راضی ہوں گے ہم آپ کو ویسے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک بھی توحید پرست کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، ماں باپ کے احسانات پیچھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پہ بہت زیادہ ہیں۔ جب بھی آپ کا نام آئے، ذکر آئے، تذکرہ آئے تو پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے شرط لگائی، سرداروں نے، کہ جب آپ ہمارے پاس ہوں تو یہ غریب لوگ آپ کے پاس نہ ہوں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے، غریبوں کے برابر ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا کہ آپ کا کام ان تک پہنچانا ہے، منوانا نہیں، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ان کی خاطر آپ نے ان قرآن والوں کو، اصحاب صفہ کو، جن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس ایک چادر ہے، چھوٹی چادر ہے جس سے اس نے صرف نیچے والا دھڑ چھپایا ہوا ہے، ایسے ایسے غرباء کو، لیکن ایمان والے ہیں، دین والے ہیں، ان سرداروں کی خاطر آپ نے اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسے آپ کریں گے تو پھر تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایک کا نام لے کے، 18 انبیاء کا اللہ نے نام لیا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی غیرت کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے ایک نہیں، یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ پھر اللہ رب العزت نے موحدین کو، توحید پرستوں کو ایک خاص نصیحت کی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وہ توحید پرستو جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، تم ان کو گالیاں نہ دو، تم ان کو گالیاں دو گے تو یہ مشرک لوگ جہلیت میں، بے علمی میں تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ ہے کہ حکمت اور دنائی کے ساتھ ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔